بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بات ہوگی سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ کی۔ خلافت عثمانیہ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے خلافت کی آگ بھڑکائی، لیکن وہ اس بات کو مکمل نہ کر سکے۔ ارطغرل غازی کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی۔ عثمان غازی نے بہت جدوجہد کر کے سلجوق ریاست کے خلاف بغاوت کر کے اپنی ایک آزاد ریاست قائم کی، جسے خلافت عثمانیہ کا نام دیا گیا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد عثمان کے بیٹے اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ اس طرح اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان بنے۔ اورحان غازی کی خلافت عثمانیہ میں حکومت سن 1327 سے 1362 تک رہی۔ اورحان غازی کی وفات کے بعد اورحان کے بیٹے سلطان مراد اول تخت نشین ہوئے۔ یہ وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے جو شہید ہوئے، جبکہ ان کے آباء و اجداد غازی تھے۔ ان کی دور حکومت 1362 کے بعد 1389 تک رہی۔ ان کے شہید ہونے کے بعد آپ کے بیٹے سلطان بایزد یلدرم نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ ان کی سلطنت میں انقرہ ترکی کا دارالحکومت بنا۔ ان کا دور حکومت 1389 سے 1403 تک رہا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمد اول نے سلطنت عثمانیہ کے تخت پر تخت نشین ہوئے۔ یہ خلافت عثمانیہ کے 5ویں سلطان تھے، جو کہ 1413 سے 1421 عیسوی تک سلطان رہے۔ ان کی وفات کے بعد سلطان مراد ثانی تخت نشین ہوئے، جو 2 مرتبہ تخت نشین ہوئے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے 6 سلطان تھے، جن کو 1421 میں سلطنت دی گئی اور 1444 میں ان کے بھائی نے ان سے سلطنت چھین لی، لیکن انہوں نے 1446 میں دوبارہ اپنا تخت واپس لیا اور 1451 تک ان کی حکومت رہی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمد ثانی نے حکومت سنبھالی۔ ان کا دور حکومت 1451 سے 1481 تک تھا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے۔ یہ وہ سلطان تھے جو سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ وہ سلطان تھے جن کی حکومت میں قسطنطنیہ فتح ہوا۔ حضور اکرم پیغمبر آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ عظیم سپہ سالار ہوگا اور وہ عظیم فوج ہوگی جو قسطنطنیہ فتح کرے گی۔ تو یہ اعزاز بھی خلافت عثمانیہ کے پاس آ گیا۔ سلطان محمد فاتح کے بعد خلافت عثمانیہ کے 8ویں سلطان سلطان بایزد نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ یہ 1481 سے 1512 عیسوی تک سلطان رہے۔ خلافت عثمانیہ کے 9ویں سلطان سلطان سلیم اول تھے، جو 1552 سے 1520 عیسوی تک سلطان رہے۔ ان کی وفات کے بعد 10ویں سلطان سلطان سلیمان اول، جو کہ سلیمان اعظم القانونی کے نام سے مشہور تھے، 1520 سے 1566 تک ان کی حکومت رہی۔ ان کے بعد سلطان مراد ثالث نے سلطنت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالی اور یہ 1574 سے 1595 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ ان کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کے 13ویں سلطان سلطان محمد ثالث نے سلطنت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالی اور 1595 سے 1603 تک یہ خلافت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ خلافت عثمانیہ کے 14ویں سلطان سلطان احمد اول رہے۔ 1603 سے 1617 تک ان کی حکومت رہی۔ 15ویں سلطان سلطان مصطفیٰ اول رہے۔ 1617 سے 1618 تک، یعنی 1 سال کی ان کی حکومت رہی۔ یہ وہ پہلے سلطان تھے جن کو بھائی کی طرف سے تخت ملا، ورنہ آباء و اجداد سے لے کر اولاد ہی تخت نشین ہو رہی تھی، لیکن ان کو صرف 1 سال کے لیے تخت ملا، کیونکہ سلطان احمد اول کا بیٹا 13 سال کا چھوٹا تھا۔ ان کی 1 سال کی حکومت کے بعد سلطان احمد اول کے بیٹے سلطان عثمان ثانی نے کم عمری میں 16ویں سلطان کی حیثیت سے سلطنت عثمانیہ
میں تخت نشین ہوئے اور 1618 سے 1622 تک ان کی حکومت رہی۔ سلطنت عثمانیہ کے 17ویں سلطان سلطان محمد رابع رہے۔ 1623 سے 1640 تک ان کی حکومت رہی۔ سلطان محمد رابع کے بعد سلطان ابراہیم اول 18ویں سلطان کی حیثیت سے 1640 سے 1648 تک تخت نشین ہوئے۔ سلطان ابراہیم اول کے بعد سلطان محمد رابع 19ویں سلطان کی حیثیت سے 1648 سے 87 تک تخت نشین ہوئے۔ 20ویں سلطان کی حیثیت سے سلطان سلیمان ثانی 1687 سے 1691 تک تخت نشین رہے۔ 21ویں سلطان کی حیثیت سے سلطان احمد ثانی 1691 سے 1695 4 سال کی حکومت رہی۔ 22ویں سلطان سلطان محمد مصطفیٰ ثانی بنے 1695 سے 1703 تک ان کی حکومت رہی۔ سلطان محمد ثانی کے بعد سلطان احمد ثالث 23ویں سلطان بنے 1703 سے 1730 تک ان کی حکومت رہی۔ سلطنت عثمانیہ کے 24ویں سلطان سلطان محمد اول 1730 سے 1754 تک خلافت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ 1754 سے 1757 تک سلطان عثمان ثالث 25ویں سلطان سلطنت عثمانیہ کے رہے۔ 20ویں سلطان کے بعد سے سلطنت عثمانیہ کی زوال کا آغاز ہو چکا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے 26ویں سلطان سلطان محمد مصطفیٰ ثالث 1757 سے 1774 تک خلافت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ 1774 سے 1789 تک سلطان عبدالحمید اول 27ویں سلطان تھے۔ ان کی خلافت میں سلطنت عثمانیہ زوال پذیر ہونا شروع ہو چکی تھی اور انہوں نے عیسائیوں سے جنگیں بھی ہار چکے تھے۔ سلطان سلیم ثالث 1789 سے 1807 تک سلطنت عثمانیہ کے 28ویں سلطان رہے۔ ان کی دور حکومت میں یعنی سلطنت عثمانیہ کے یہ تمام بانی عیش و عشرت کی زندگی میں پڑ چکے تھے، جس سے سلطنت عثمانیہ زوال پذیر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ 29ویں سلطان سلطان مصطفیٰ چہارم 1807 سے 1808 تک سلطان رہے۔ 30ویں سلطان سلطان محمود ثانی 1807 سے 1839 تک سلطنت عثمانیہ کے بانی رہے۔ سلطان عبدالحمید اول 1839 سے 1861 تک سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان رہے۔ ان کی سلطنت میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہونا شروع ہو چکا تھا۔ سلطان عبدالعزیز 1861 سے 1876 تک سلطنت عثمانیہ کے 32ویں سلطان رہے۔ ان کی خلافت میں سلطنت عثمانیہ نے کافی جنگیں لڑیں۔ 33ویں سلطان سلطان مراد خامس تھے 1876 سے 1904 تک۔ سلطان عبدالحمید ثانی 1876 سے 1909 تک خلافت عثمانیہ کے 34ویں سلطان رہے۔ ان کی دور حکومت میں ریلوے کا آغاز ہوا۔ 4 ریلوے خلافت عثمانیہ کی جگہ جگہ پر انہوں نے بنائی۔ اس کے علاوہ کافی آئین سلطنت عثمانیہ کا پہلا آئین سلطان عبدالحمید ثانی نے ایجاد کیا۔ یہ بہت رحم دل اور نیک دل انسان تھے۔ 1909 سے 1918 تک سلطان محمد خامس 35ویں سلطان رہے۔ ان کی دور حکومت میں ہمیں کوئی ایسا قصہ نہیں ملتا جو موضوع ذکر ہو۔ سلطان محمد سادس سلطان محمد وحید الدین کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ 1918 سے 1922 تک 36ویں سلطان خلافت عثمانیہ کے یہ رہے۔ سلطان عبدالمجید ثانی 1922 سے 1924 تک آخری سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے۔ ان کی دور حکومت میں برطانیہ فوج نے سلطنت عثمانیہ کا کافی حصہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا، جس کے بعد برطانوی فوج کا اثر و رسوخ سلطنت عثمانیہ پر لگ چکا تھا اور برطانوی فوج نے سلطنت عثمانیہ کا اختتام کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا تھا اور ان کے خاندان نے ان کو ملک بدر بھی کر دیا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور براعظم مختلف ممالک کے صورت میں بکھر گئے۔ اتنی محنت کی ہے، سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔